سورہ یاسین شریف پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 33 34 اور 35۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وآیۃ اور نشانی ایک، لہم ان کے لیے، الارض المیتۃ مردہ زمین ہے، احییناہا ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا اور پھر اگایا، منہا اس سے، حبہ غلہ، فمنہ یاکلون پس وہ اس کو کھاتے ہیں، وجعلنا اور اگائے ہم نے، فیہا اس میں، جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، وعناب اور انگوروں کے، وفجرنا اور ہم نے جاری کیے، فیہا اس میں، من العیون کچھ چشمے، لیاکلوا تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھلوں سے، وما عملتہ ایدیہم اور اس میں کوئی عمل نہیں ہے ان کے ہاتھوں کا، افلا یشکرون کیا وہ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی اب ان آیات سے ان تکوینی دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں توحید اور آخرت کے منکرین کے لیے، اور دلائل بھی اتنے شاندار کہ ایسا نہیں ہے کہ مد مقابل کو وقتی طور پر چپ کروانے کے لیے ہوں اور وقت گزر جائے تو پھر وہ دوبارہ سے بغاوت پر اتر آئے، بلکہ جو شخص ان دلائل پر غور و فکر کرتا ہے اللہ اسے یقین کا نور نصیب فرما دیتا ہے۔ ایسے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان دلائل میں سب سے پہلی دلیل کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پہلی نشانی تمہارے پاس مردہ زمین ہے، بنجر زمین ہے، نباتات کی زندگی کا کوئی رمق اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور تم خیال بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بنجر زمین پھر سے ہری بھری۔ کہا پھر دیکھو، احییناہا ہم آسمان سے بارش برسا کر اس میں زندگی کی بہاریں پھر لٹا دیتے ہیں، اور تمہاری نگاہوں کے سامنے بنجر زمین میں ہی چمن در چمن گلستان کھلاتے ہیں۔ جہاں کل تم کہتے تھے سبزے کا نام و نشان نہیں، وہیں ہم لہلاتے کھیت کھڑے کر دیتے۔ جس طرح اس بنجر زمین کو دوبارہ زندہ کرنے پر ہم قادر ہیں، اسی طرح قبروں سے تمہیں اٹھانے پر بھی قادر ہیں۔ یہ مت سوچنا، یہ تمہارے پاس دلیل ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، اور دلیل بھی ایسی ہے جو وقتی نہیں ہے، تم غور و فکر کرو تمہیں یقین کی دولت ملے گی۔ اچھا، کبھی کبھی آپ اللہ کی قدرت کو عجیب رنگ میں بھی دیکھیں گے۔ زمین میں پودے اگتے تو دیکھے ہیں نا، یہ تو میں نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے، سبھی دنیا دیکھتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دیواروں میں پودے اگاتے ہیں۔ جو خالق وہاں پودے اگانے پر قادر ہے وہ تمہیں قبروں سے اٹھانے پر قادر نہیں ہے۔ پختہ دیوار ہے، مٹی کی بھی نہیں، سمٹ کی دیوار ہے، اور اس میں پودا اگا ہوا ہے۔ تو کہا یہ ہماری نشانیاں ہیں۔
کہ ہم کس طرح بنجر زمین کو زندہ کر. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، کسان تو صرف دانہ اس میں ڈالتا ہے نا، بس اس کا کام ختم. اخرجنا منہا حبہ، کسان نے دانہ ڈالا اور جا کر سو گیا. زمین کے سینے کو بالیاں چیر کر بار کون لاتا ہے؟ کہا وہ ہم ہیں. پھر تم دیکھتے نہیں ہو ہماری قدرت کی نشانیاں، ہم چاہتے تو ایک ہی غلہ پیدا کرتے، لیکن ہوتا کیا کہ جس کو وہ غلہ طبیعت میں موافق نہ آتا وہ تو بھوک سے مر جاتا. اب ہم نے دیکھو گندم، جو، مکئی، باجرہ، چنا، طرح طرح کی دالیں ہم نے اس زمین سے نکالی. ذیابیطس کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، گندم اس کے لیے نقصان دہ ہے. ہم نے اس کے مقابلے میں، چونکہ گندم میں نشاستہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کے مقابلے میں اسے اس کے مقابلے میں اسے چنا دیا کہ تم چنے کی روٹی کھاؤ، جو کی روٹی کھاؤ. اور اگر ہم تنہا گندم اگاتے تو وہ تو مر جانا تھا بھوک سے. زمین ایک ہے، اس زمین سے اس طرح مختلف غلے پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ کہا یہ ہے ہمارا کام. کسان تو صرف دانہ ڈالتا ہے نا، اور تم سمجھتے ہو کسان کا کمال ہے. نہیں، کسان تو دانہ ڈال کر سو گیا. اب اس دانے کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اس کی نرم و نازک بالیوں کو زمین کے سینہ چیرنے کی طاقت کون دے رہا ہے؟ اور پھر چند مہینوں میں اس کو لہلاتا کھیت بناتا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے. یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تو جو خالق مٹی کے نیچے دانے پر نظر رکھے ہوئے ہے، تمہارے 5 یا 6 فٹ کے قد پر وہ نظر نہیں رکھے گا 6 فٹ کی قبر میں. اس کی نظر ہے. جس طرح ان دانوں سے وہ پودے نکالتا ہے، اس طرح قبر کے اندر سے تمہیں بھی نکال کر زندہ کرے کہ محشر میں لے آئے گا. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، یہ سارا ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ تم اس سے کھاؤ. پھر دیکھو وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، ایک اور ہماری تکوینی قدرت دیکھو. ہم نے اسی زمین میں باغات اگا دی. اور باغات کیسے؟ ایک طرف کھجوروں کے باغات ہیں کہ سر اٹھا کر آسمان کی طرف باغے جا رہے ہیں، لمبے لمبے پودے، بلند قامت. اور دوسری طرف دیکھو نرم و نازک انگور کی بیل ہے جو زمین پر بچھتی جا رہی ہے. ایک طرف کتنا طاقتور درخت ہے، اور دوسری طرف دیکھو کس طرح نرم و نازک وہ انگور کی بیل ہے جو زمین پر بچھتی جا رہی ہے. اور پھر کیا ہے؟ اسی زمین میں ہم نے چشمے بہا دیے تاکہ ان چشموں کے پانی سے تم اپنے جگر کو بھی سیراب کرو اور درختوں کو بھی سیراب کرو. کہا یہ ہماری نشانی ہے. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، اور یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم ان کے پھل کھاؤ. اور پھر دیکھو ہر پھل کو ایک جگہ ایک ہی ذائقہ ایک نہیں رکھا، ایک ایک پھل میں کتنے ذائقے رکھ دیے. گندم کا ایک دانہ ہے نا، اسی سے سوجی نکالتے ہو، اسی سے نشاستہ نکالتے ہو، اسی سے میدا نکالتے ہو، اسی سے تم آٹا لیتے ہو. ایک دانے میں ہم نے کتنی چیزیں رکھ دی. آم ہے، ایک پھل ہے، چھوٹا ہوتا ہے، تم اس سے بہترین لذیذ چٹنی بناتے ہو. پھر تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، اچار بناتے ہو. پھر تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے، تم اس سے مربع بناتے ہو. پھر پک کر تیار ہو جاتا ہے تو کہیں تم اسے چوس کر کھاتے ہو، کہیں کاٹ کر کھاتے ہو، اور کہیں پھر اس سے سکوائش بنتا ہے، اور کہیں اس سے آئس کریم بن رہی ہے. ایک پھل میں دیکھو ہم نے کتنے تمہارے لیے ذائقے رکھ دی.
پھل ایک ہے لیکن وہ دیکھو ساتھ ساتھ تمہیں ذائقے دے رہا ہے۔ اس طرح تم دیکھو تو صحیح ہماری قدرت کی نشانیوں کو کہ ہم نے تمہارے اوپر کتنی مہربانیاں کی۔ ایک چنا ہے، اس سے سالن بھی پکاؤ، اسے پیس کر اس سے روٹی بھی پکاؤ۔ ایک چنا ہے لیکن اس چنے میں ہم نے تمہارے لیے اسے بھون کر بطور غذا بھی کھاؤ۔ کتنے ذائقے رکھ دیے ایک چنے میں، اور اس کے کتنے رنگ رکھ دیے ہم نے۔ تو یہ تمہیں سب کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تمہارے لیے؟ اور جو خالق ایک ایک چیز میں اتنے ذائقے رکھنے پر قادر ہے، کیا تم اس کی قدرت کا اب بھی انکار کرتے ہو کہ وہ تمہیں مر کر اٹھائے گا نہیں؟ اور پھر دیکھو وما عملت ایدیہم، یہ لہلاتے کھیت، یہ پرواں چڑھتے باغات، یہ پھولوں سے مہکتا ماحول، اور یہ طرح طرح کے غلے دیتے ہوئے یہ کھیت، اس میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے؟ دعویٰ کر سکتے ہو ہمارا ہاتھ ہے؟ کہا کوئی تم میں یہ دعویٰ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ وما عملت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تم کہو میرا کمال ہے میں نے زمین پھاڑی، تم کہو میرا کمال ہے کہ میں نے دانہ ڈالا، تم کہو کہ میرا کمال ہے میں نے پانی لگایا، تو ذرا اپنی کہانی کو ماضی میں لے جاؤ۔ یہ دانہ کس نے دیا؟ جو تم نے ڈالا۔ یہ کہانی کو ماضی میں لے جاؤ نا، دانہ دیا کس نے تمہیں؟ اچھا یہ زمین کو پھاڑنے کا ہنر سکھایا کس نے تمہیں؟ یہ زمین دی کس نے تمہیں؟ اور جو پانی تم لگاتے ہو، یہ نہریں، یہ چشمے دیے کس نے ہیں؟ اور کیا تم دانہ جہاں ڈال کر آتے ہو جگہ یاد ہے؟ ہر روز رات کو اٹھ کر وہاں کی مٹی ہٹا کر نیچے دیکھتے ہو میرے دانے کا حال کیا ہے؟ نہیں ہے نا، تو پھر تمہارا کیا ہاتھ ہوا؟ کہا یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ وما عملت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ تم کہو کہ ہمارے ہاتھ کا کمال ہے، تمہارے ہاتھ کا کوئی کمال نہیں۔ یہ سب ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اب ہماری قدرت کی اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہیں میں قادر نہیں مانو گے؟ افلا یشکرون، کیا تم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اس خالق